حضرت جی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے خاوند کا نام محمد شکیل ہے جی اور ان کی والدہ کا نام زکیہ بیگم ہے. جی جی جی. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ان پہ کوئی اثرات تو نہیں ہے؟ اچھا آپ کوڈ تو یو کے کا ہے, یو کے سے بول رہی ہیں؟ جی جی. ٹھیک. تسبیح خانے کا تعارف کیسے ہو, کیا فائدہ پایا تسبیح خانے سے آپ کری سے؟ تسبیح آنے سے میں نے بہت کچھ پایا ہے. میں آپ کے درس سنتی ہوں, آپ سے میں نے سب کچھ سیکھا ہے. آپ سے دعا کرنا سیکھا, آپ سے نماز پڑھنا سیکھا ہے. آپ کے میں کافی وظیفے بھی کرتی ہوں. اور میں نے پچھلے دنوں یا باسطوں کا وہ تویز لکھا تھا, ایک طوفانی لڑائی ہوئی تھی, اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا کہ اگلے دن میری صلح ہو گئی تھی اس تعویذ کی وجہ سے. جی. یہ تعویذ اب کی جنوری میں چھپا تھا اور پوری دنیا جی اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہے. اس تعویذ کا میں جتنی بھی دنیا میں اس وقت میرے احباب جتنے بھی ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں یا پوری دنیا میں, ان سب کو اس تعویذ کی اجازت دیتا ہوں. بہت لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا, اس کی بہت برکات ہیں. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ طوفانی لڑائی ہوئی, اس سے آپ کو نجات ملی اور دوسرے دن صلح ہو گئی, یہ کہہ رہی ہیں؟ جی. میں نے پانی میں بھی پیا اور اس کو بدن کے نیچے بھی رکھا تو میری اگلے دن صلح ہو گئی تھی. ایک طوفانی لڑائی ہوئی تھی گھر میں. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ تعویذ ہے جو آج تک مخلوق خدا اپنے نقش چھپاتی رہی, میں نے اس کو عام کر دیا. لوگ تعویذ لکھ کے دیں گے لیکن اجازت نہیں دیں گے, چھاپیں گے نہیں, اور ماشاءاللہ مخلوق خدا کو فائدہ ہوا. آپ بھی کہہ رہی ہیں آپ کو فائدہ ہوا. اچھا ایک کام کریں, آپ اس تعویذ کو مستقل لکھ کے پئیں, زردے کے رنگ سے لکھ کے پئیں, زعفران سے لکھ کے پئیں, مجبوراً ایسی سیاہی ہو جو گھلنے والی ہو. بال پوائنٹ کی سیاہی گھلتی نہیں ہے, اس سے لکھ کے پئیں. اور کچھ کہنا حضرت چاہیے؟ جی آپ نے مجھے پہلے بھی بتائی تھی, ہمیں بدو ہاتھ دی ہوئی ہے, یا مانو یا سے بولو یا مانی تو بھی دیا ہوا ہے مجھے آپ نے, ٹھیک. آپ تو وہ میں پڑھتی ہوں. اور میرا گمان یہ ہے, میرا استخارہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وظیفے سے ماشاءاللہ آپ کو بہت فرق ہے, بہت فائدہ ہے. تو میرا تو مشورہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ تبدیل نہ کریں, آپ اسی وظیفے کو مستقل مزاجی سے پڑھیں, آپ کو فائدہ ہوگا. حضرت جی یہ میرے جو خاوند ہے ان کا آدھا سر درد ہوتا ہے, وہ کچھ کھا لیتے ہیں تو سر پہ بہت پسینہ آ جاتا ہے, اور سر میں جیسے کہتے ہیں جلن ہوتی ہے, سر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ٹھیک. ان سے کہی گئی کہ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے, جس وقت سر پہ تکلیف ہو ہاتھ ایسے رکھیں گے, انگلی ایسی, جیسے یہ دیکھیں میں رکھ رہا ہوں, آپ مجھے انشاءاللہ ٹی وی میں دیکھ رہی ہوں گی, ایسے ہاتھ رکھے نا. تو ان سے عرض کریں سانس روک کے صرف یہ ایک لفظ پڑھنا ہے, یا جلیلو, اللہ کا نام ہے یا جلیلو. سانس روک کے بس ایک لفظ پڑھنا ہے, اور جب سانس ٹوٹ جائے تو اپنی انگلی پہ ایسے پھونک مار کے ایسے گول دائرہ سا بنا دیں ایک دفعہ, اور یہ چند بار کریں, درد ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا. پھر اگر کبھی ہو بھی جائے تو یہ یا جلیلوں کا عمل کر لیں, سر پہ دائرہ سا بنا لیجیے. اور باقی جو وظائف تسبیحات دی ہیں, معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ معلوم یہ ہوتا ہے آپ کر رہی ہیں, آپ کے میاں وظیفہ نہیں کر رہے, کیونکہ مرد تسبیح وظیفہ نہیں کرتے, وہ عورتوں کو دیتے ہیں, وہ بہت کرتے ہیں. نہیں حضرت جی, وہ یہ اللہم صلی علی محمد بیعدد کلی والا وہ بہت درود شریف پڑھتے ہیں, وہ بہت اچھا کرتے ہیں. اگر پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے. مزید یہ عمل دیے ہے, مجھ سے اور عمل نہ لیں, میں دعا بھی کرتا ہوں انشاءاللہ مزید اور عمل نہ لیں. آپ کو فائدہ ہوا ہے اور انشاءاللہ نفع ہوا. کوئی عمل ایسا بتائیں, پوری دنیا آپ کی آواز سن رہی ہے, جس عمل سے آپ کو فائدہ پہنچا ہو, کوئی آپ کے تجربے میں ابکری کا, تسبیح خانے کا. جی حضرت جی, میں نے پہلے بھی آپ سے جو وظائف لیے تھے اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا تھا. میرے خاوند جو تھے 4-5 سال پاکستان رہ کے آئے تھے, تو آپ نے مجھے سورۃ الضحیٰ بتائی تھی 40 دفعہ صبح شام پڑھنے کے لیے. تو میں ان کے لیے پڑھتی تھی, تو وہ نہیں گئے تھے, ان کا بہت جانا ضروری تھا, لیکن میں نے وہ بہت پڑھی تھی. آپ نے مجھے صبح شام کہا تھا 40 دفعہ پڑھنی ہے. جی جی, میں ابھی بھی پڑھتی ہوں وہ. یعنی تو آپ مجھے اس کا خاوند کو اگر مرید بنانا ہو اور اپنا غلام بنانا ہو تو یہ بہت اچھی چیز ہے. کیا خیال ہے؟ اچھی چیز ہے, لیکن وہ بن جائے تو بہت اچھی بات ہے آپ کی دعاؤں سے. میرے خیال میں تو بن گئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں, ابھی اتنا نہیں بنے نا, ابھی اتنا نہیں بنے. میں کہتی ہوں بہت زیادہ بن جائے. نہ زیادہ نہ بنائیں, اس کو زیادہ نہ بنائیں. میں نے ایک بندے سے عرض کیا تھا,
میں نے کہا یہ دوائی کھائیں آپ ہرن ہو جائیں گے. مجھے کہنے لگا حکیم صاحب انسان رہنے دیں ورنہ لائسنس لینا پڑے گا ہرن کے لیے. تو آپ زیادہ نہ بنائیں. آپ میرا مشورہ ہے کہ آپ کو جو دیا ہے آپ اس کو کریں، اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. سورۃ والضحیٰ جس میں 9 کاف ہیں، ہر کاف کے اوپر 9 بار یا کریم کہنی ہوتی ہے، پڑھنی ہوتی ہے. وہ عمل بھی آپ کو دیا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ کی کال بند کر دوں اور موقع دے دوں کسی کو؟ السلام علیکم. میں آپ کو کچھ فائدے بتانا چاہتی ہوں، وہ بھی بتا دوں یا جواب کے بعد بتا دوں؟ جی بتائیے. اور سورۃ طارق کی آخری آیات پڑھیں تو شوہر ایسے لگتا ہے جیسے نا آپ کے ساتھ مطلب سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ایک تو جو آپ 11 والا عمل بتاتے ہیں نا، جی جی، اس سے تو لڑائی جھگڑے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے سورۃ طارق کی جو آخری آیات میں نے 2-3 دن سے پڑھنی شروع کی ہیں، تو اس سے پیار محبت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. پہلے وظیفے سے کون سی لڑائی کس وظیفے سے ختم ہوتی ہے؟ حکیم صاحب 11 والا اگر عمل کرے نا تو لڑائی نہیں ہوتی، ورنہ شوہر سے چھوٹی چھوٹی بات سے مسئلہ ہو جاتا تھا. کیا عمل اب کرے؟ نہیں ہوتا. 11 حکیم صاحب 11 بار جو آپ بتاتے ہیں درود ابراہیمی، 11 بار سورۃ فلق، 11 بار سورۃ ناس، 11 بار سورۃ اخلاص، اور 11 بار وہ جو ہے آیت کریمہ. یہ پڑھنے سے لڑائی جھگڑے بالکل نہیں ہوتے، سکون آ جاتا ہے. اور جو سورۃ طارق کی آخری آیت ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ حکیم صاحب اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ اگلا بندہ ویسے ہی آپ کی قید میں آ جاتا ہے، آپ جیسے کہتے ہیں وہ ویسے ہی کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلی دفعہ کسی مائی سے اور سنا حکیم کہ صاحب میاں قید میں آ جاتا ہے. اللہ. حکیم صاحب ابھی صرف 3 دن ہوئے ہیں مجھے پڑھتے ہوئے. اچھا وہ اب آپ کی قید میں ہے؟ جی ہاں جی بالکل، اب تو ایسے ہی لگتا ہے 3 دن سے. اللہ الحمدللہ. مظلوم بیچارہ. حکیم صاحب میرے کچھ سوال بتا دیجیے. لکھا ایک تو مجھے اپنے ہر وظائف کی وطن کو اجازت. یاد کیا کرنا، جہاں بے درد حاکم ہو وہاں فریاد کیا کرنا. کتنا خوش قسمت انسان ہوگا، کتنا نصیب اور مقدر والا ہوگا جو اپنے صبح جاگنے پہ نسلوں کے لیے دولت، عزت اور برکت کے خزانے بنا رہا ہے، اور صبح جاگتے ہی نسلوں کے لیے خیریں اور برکتوں کے دولت کے دروازے کھلوا رہا ہے. اور یہ وہ بندہ ہے جو اپنی نسلوں کے لیے کچھ بیلنس چھوڑ کے جا رہا، برکتوں کا، دولتوں کا، عزتوں کا، رزق کا، صحت کا، وسعت کا، راحت کا، عافیت کا. بس چھوٹا سا ایک عمل ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کام ایسے ہیں اگر کوئی ایمان کی حالت میں انہیں کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور حور عین سے جہاں چاہے شادی کر دی جائے گی. 3 کام، 3 کام، 3 کام. اللہ، حور عین سے شادی ہو جائے گی. انہوں نے کہا بندہ بوڑھا کب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جب رات کو بہت دیر ہو جائے سہیلی کو اور بیوی کہے کہ ذرا انہیں گھر چھوڑائیے گا، آپ سمجھ لیں بندہ بوڑھا ہو گیا. حور عین، حور عین. وہ ایک مائی بیٹھی رو رہی تھی، وہ کہنے لگی ہائے میرا گھوڑیاں والا میرا. انہیں کہا اماں تیرے گھر تو کتا بلی کچھ نہیں، طوطا ہی نہیں تھا، بلی نہیں تھی، تو کرے گھوڑیاں والا. کہہ رہے اس نے ارادہ کیا تھا میں گھوڑے پالوں گا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرا گھوڑیاں والا. مائی اپنے شوہر کو رو رہی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 کام کر لے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور حور عین سے جب چاہے اللہ اس کی شادی کر دے. پہلا کام جو آقا نے فرمایا جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا. دوسرا چھوٹا موٹا قرضہ بھی ادا کر دیا. قرض، ایک بات یاد رکھیے گا، جو اپنے لیے سوال کے دروازے کھولتا ہے، قرض کے دروازے کھولتا ہے. ایک جھنڈا ہوتا ہے، میں آقا کا فرمان بیان کر رہا ہوں، ایک جھنڈا ہے جسے انسان اور جنات کے سوا کائنات کی ہر مخلوق دیکھتی ہے. اس کے گھر کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور اس جھنڈے کے اوپر لکھا جاتا ہے فقر، فاقہ، غربت. جا تیری تنگ دستیاں، تیری نسلوں میں فقر، غربت، تنگ دستیاں کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی. تو نے سوال اور قرضے کے دروازے کھولے ہیں. اور چلتے چلتے یاد آئی ایک بھولا ہوا پرانا سبق بھی یاد دلا دوں. بھولا ہوا اور سبق کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیجیے، سبق بھی یاد دلا دوں. میں جو صبح اٹھے اور اٹھتے ہی فوراً اللہ کا نام لے، کلمہ پڑھ لے، اللہ کا نام لے،
کوئی ذکر کر لے, کلمہ پڑھ لے, کوئی بھی. تو دائیں طرف ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور بائیں طرف ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے. بائیں طرف فرشتہ نہیں شیطان ہوتا ہے, دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے. فرشتہ اٹھتے ہی اس کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ کا نام لے, اور شیطان اٹھتے ہی اس کو پیغام دیتا ہے دنیا, چیزیں, گھر, کاروبار, فلاں الجھنوں کو سوچ, آج کیا بنے گا, فلاں کا کیا بنے گا, فلاں کیا بنے گا. اب تو اگر اس نے اللہ کا نام لے لیا تو دائیں طرف والا فرشتہ اپنی رجسٹر پہ روحانی اور نورانی حروف سے ایک لفظ لکھتا ہے, وہ لفظ ہے غنا, غنی. جا تیری نسلوں کو اور تجھے رب نے غنی کر دیا, اور جسے اللہ غنی کر دے اسے کون فقیر کر سکتا ہے. جسے اللہ مالدار کر دے, جسے اللہ رزق کے وسعت کے خزانے دے دے, جسے اللہ برکتوں, راحتوں, رحمتوں, عافیتوں کے خزانے دے دے, اسے کون فقیر کر سکتا ہے. اور جو بندہ اللہ کا نام اٹھتے ہوئے نہیں لیتا, اللہ کا نام نہیں لیتا, اور اٹھتے ہی دنیا, مال, چیزیں, مسائل, الجھنے ان پہ گم ہو جاتا ہے, تو فرشتہ ایک لفظ اور شیطان ایک لفظ لکھ دیتا ہے اس کی پیشانی پہ. وہ بھی اس کی پیشانی پہ لکھتا ہے, شیطان لکھ دیتا ہے, وہ لکھتا ہے فقر. کیا لکھتا ہے؟ فقر. فقر کہ تجھے اور تیری نسلوں کو فقیری دے دی گئی. فقر لکھ دیتا ہے, فقر لکھ دیتا ہے, فقر. کتنا خوش قسمت انسان ہوگا, کتنا نصیب اور مقدر والا ہوگا جو اپنے صبح جاگنے پہ نسلوں کے لیے دولت, عزت اور برکت کے خزانے بنا رہا ہے, اور صبح جاگتے ہی نسلوں کے لیے خیریں اور برکتوں کے, دولت کے دروازے کھلوا رہا ہے. اور یہ وہ بندہ ہے جو اپنی نسلوں کے لیے کچھ بیلنس چھوڑ کے جا رہا, برکتوں کا, دولتوں کا, عزتوں کا, رزق کا, صحت کا, وسعت کا, راحت کا, عافیت کا. بس چھوٹا سا ایک عمل ہے, نیند کھلتے ہی منہ پہ اللہ کا نام ہی آ جائے, وہ چاہے اللہ جائے, اور سب سے بہترین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, سب سے بہترین. اب جو 3 کام کر لے, 2 کام میں نے بتا دیے, قاتل کو معاف کر دے, اور چھوٹا موٹا قرض ہے وہ بھی اتار دے, اور تیسرا کام ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے. بس اب بتائیں کون سا مشکل, صرف 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لے ہر نماز کے بعد. یہ میرے آقا کا فرمان ہے, اور 3 حدیثوں کی باقاعدہ سندیں ہیں. ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے جو صحابہ آل رسول غلام ہیں ان پہ قربان جائیں, ہمارے لیے سہولت کے پیکج بھی وہ اکٹھے کر گئے. اب دیکھیں اس سوال میں ایک سہولت نکل رہی. اب سوال سنیں کہ یا رسول اللہ, سوال کیا کیا ان میں سے اگر کوئی ایک بھی عمل کر لے, میں تینوں نہیں کر سکتا, کوئی ایک بھی کر لے, تو میرے آقا نے فرمایا ہاں کوئی ایک بھی کر لے تو جنت کے 8 دروازے کھل گئے. ایک بھی کر لے, صرف 10 دفعہ سورۃ اخلاص ہر نماز کے بعد پڑھ لے. ایک اور روایت میں ہے جو ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے, جب موت آئے گی اللہ اس کو شہیدوں میں شمار کرے گا. ایک صاحب نماز جمعہ پڑھ رہے تھے, دھوپ کی وجہ سے ان کو پسینہ گر رہا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور فرمایا اے اللہ کے بندے, اس پسینے کی قدر کرنا, اس کا ایک ایک قطرہ شہید کے خون کے بقدر تولا جائے گا جو نماز کے لیے پسینے کے قطرے گرے. سورۃ اخلاص آپ 10 دفعہ پڑھ لیں اور آج ہی پڑھیں, اور اللہ پاک کا نظام ہے کہ زندگی کا آج آخری دن تھا. میں 100% یقین سے کہہ رہا ہوں, ایک 90 سال پڑھے, ایک 90 دن پڑھے, اور ایک کچھ بھی نہ پڑھے, بس پڑھے
اور اگلا لمحہ اس کا اس دنیا سے رخصتی کا تھا اللہ کے امر سے، اللہ کے نظام ہے، یقین جانیے وہ سیدھا کا سیدھا اللہ کی اس انعام کو پا جائے گا، اللہ کے اس اعلان کو پا جائے گا اور اس نظام کو پا جائے گا۔ کون سا نظام؟ کہ جا تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھل گئے اور حور عین سے تیری شادی ہو گئی۔ اس کو نظام کو فوراً پا جائے گا، فوراً فیصلہ ہے، فیصلہ۔ مجھے ہسبینڈ نے بھی چھوڑ دیا ہے، وہ کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، اور آج کل اس کا ارادہ ہے کہ میں اس کو فارغ کر دوں۔ جی جی کئی سالوں سے وہ نہ تعلق رکھتا ہے، نہ فون اٹھاتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، جی اور جی میرے میں اس کی آخری تیسری ہوں، اس کی 2 بیویاں اور بھی ہیں۔ جی جی میاں کا نام کیا، ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ اورنگزیب خان، اس کا ماں کا نام جانی گولا۔ آپ کو جو وظیفے دیے ہیں، میرا استخارہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ کو بہت فرق ہے، بہت بہتری ہے، بہت فائدہ ہے۔ بے شک اس میں میں اگر ایک بات بتا دوں کہ میں اس طرح پاگل تھی کہ میں اپنا فرض چھوڑتی تھی، میں میاں کے پیچھے روتی رہتی تھی۔ مجھے کافی تسلی ہے، سکون ہے، میں آپ کی جہاں سے آپ کی میں باتیں سنتی ہوں مجھے ایک سکون ملتا ہے، مجھے ایک موتی مل جاتی ہے۔ جو میرا حال آج سے 10 سال پہلے تھا، جو 20 سال پہلے تھا، وہ اب نہیں ہے، شکر ہے اللہ کی، الحمدللہ۔ لیکن اب وہ جو میاں فون نہیں اٹھاتا ہے، بات بھی نہیں کرتا ہے، کوئی عزت دینا تو دور کی بات ہے، وہ بات بھی نہیں کرتا ہے، فون بھی نہیں اٹھاتا ہے۔ اور بیٹا جو ہے میرا، وہ جس کام کے لیے جاتا ہے 2-4 دن تو کام ہو جاتا ہے، پھر واپس وہ ریٹرن ہو جاتا ہے، مطلب ذلت کے ساتھ واپس آ جاتا ہے۔ اچھا آپ ایسا کریں، ایک لفظ بتا رہا ہوں، یا تن کفیل بحق کے یا ودود ہو، یا تن کفیل بحق کے یا ودود ہو، یہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور اپنی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں سورۃ فیل پڑھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر جمعے عصر کی نماز کے بعد 70 بار آیت الکرسی پڑھیں، ہر جمعے عصر کی نماز کے بعد 70 بار آیت الکرسی پڑھیں، اول آخر درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو۔ انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ بس باقی جو وظائف اور یہ بیٹے کو وظائف تسبیحات کر رہی ہیں وہ آپ کرتے رہیے، اور بیٹے کو بھی یہی وظیفے بتائیں، وہ بھی لازم کرے، انشاءاللہ فائدہ، انشاءاللہ کرم ہوگا۔